زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کے پاس کیوں جائیں، ہم خود پوسٹ کر سکتے ہیں نا، ہم خود اسٹیٹس لگا سکتے ہیں نا. تو آپ جو اسٹیٹس لگاؤ گے، آپ جو پوسٹ کرو گے، وہ ایک کامن پوسٹ ہوگا. آپ ڈیزائن کہاں سے کراؤ گے؟ آپ ڈیزائن کرنے تھوڑی نا بیٹھو گے، آپ اپنا بزنس سنبھالو گے، ڈیزائن کرو گے. مان کے چلے کہ اگر آپ کوئی ریسٹورینٹ چلاتے ہیں اور آپ اپنا ٹائم آدھا دن ڈیزائن کرنے میں اور پوسٹ کرنے میں اور شیئر کرنے میں لگا دیے، تو آپ کے ہوٹل کے بارے میں کون دیکھے گا؟ آپ کے ہوٹل کے اسٹاف کیا کر رہے ہیں کون دیکھے گا؟ آپ کے ہوٹل میں سروس کے زیادہ تر لوگ مارکیٹنگ میں فوکس کرتے ہیں اور اپنے بزنس کے اسٹینڈرڈ کو ڈاؤن کرنے میں لگ جاتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز اگر آپ لینا چاہتے ہیں جیسے ڈیلی پوسٹرز وغیرہ، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین، السلام علیکم. خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے. اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں. G20 سربراہی اجلاس شروع، مودی کا گرمجوشی سے استقبال اور یہ لیڈران لے رہے ہیں حصہ. مودی نے پوپ فرانسس کو ہندوستان آنے کی دعوت دی. بھارتی انتخابات، خون مسلم سے ہولی، جیت کے لیے ضروری. تریپورہ میں مسلم مخالف تشدد پر شدید بے چینی، دہلی میں احتجاج. یو پی ایڈوکیٹ محمد افضل کو شرپسندوں نے کھلے عام ماری گولی، حالت تشویشناک. آرین خان جیل سے باہر نکلے، شاہ رخ خان کے باڈی گارڈ روی کے ساتھ فیملی سے ملنے گئے. ضمنی انتخابات، لوک سبھا کی 3 اور اسمبلی کی 29 سیٹوں پر ووٹنگ مکمل، امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ 2 نومبر کو. اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. G20 سمٹ، G20 سربراہی اجلاس شروع، مودی کا گرمجوشی سے استقبال اور یہ لیڈران لے رہے ہیں حصہ. دنیا کی چوٹی کی 20 معیشتوں کے گروپ G20 سمٹ 2021 کا دورزے سالانہ سربراہی اجلاس آج یہاں میزبان اٹلی کی صدارت میں باضابطہ طور پر شروع ہوا، جس میں کووڈ سے عالمی معیشت کو رفتار دینے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی اور عالمی سطح پر کووڈ ٹیکہ کاری مہم میں تعاون پر اقدامات کیے جانے کا امکان ہے. G20 سربراہی اجلاس میں ہندوستان کی نمائندگی وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں. اٹلی کے وزیر اعظم ماریو دروگو نے مہمان رہنماؤں کا استقبال کیا. وزیر اعظم مودی کے اجلاس کی جگہ پہنچنے پر مسٹر دروگو نے اسٹیج سے نیچے اتر کر انہیں گلے لگایا اور نہایت گرمجوشی سے انہیں اسٹیج پر لے گئے اور تصویر کھنچوائی. مودی نے پوپ فرانسس کو ہندوستان آنے کی دعوت دی. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح یہاں ویٹیکن سٹی میں عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پوپ فرانسس سے نہایت گرمجوشی کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں ہندوستان کے دورہ کی دعوت دی. مسٹر مودی مقامی وقت کے مطابق تقریباً 8:30 بجے ویٹکن کے صحن میں پہنچے، جہاں ویٹیکن کے سینئر حکام نے ان کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا. مسٹر مودی کے ساتھ آئے وفد میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈبھال بھی شامل تھے. بعد میں مسٹر مودی نے جب پوپ سے ملاقات کی تو پوپ نے انہیں گلے لگا لیا. دونوں کے چہروں پر گہری قربت، باہمی احترام اور محبت کے جذبات نظر آ رہے تھے. بھارتی انتخابات، خون مسلم سے ہولی، جیت کے لیے ضروری. پاک بھارت میچ کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے. مقدمات، دہشت گردی کے کیسز اور معافی ناموں کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں. اسی دوران تریپورہ میں ہندو مسلم فسادات کی خبریں منظر عام پر آئیں. حسینہ واجد کی شٹ اپ کال کام آئی اور نہ ہی امیت شاہ کی جھوٹی تسلیوں نے کوئی کام دکھایا. بنگلہ دیش میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھارت کی شمال مشرقی ریاست اور انڈیا
بنگلہ دیش کی سرحد تریپورہ تک پہنچ چکی ہے۔ نریندر مودی کی انتہا پسند جماعت بی جے پی کے آشیرواد سے ہندو جاگرن منچ اور وشوا ہندو پریشد کے دہشت گردوں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ریاست کی سرحدی علاقوں میں 21 مسلمان نفرت انگیز مہم کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ 15 مساجد کو نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ 200 کے قریب مسلمانوں کی دکانوں کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ ریاست میں چاروں جانب خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن اس ہولی کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تادم تحریر کوئی بھی فرد گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے محض تسلیاں ہی دی جا رہی ہیں۔ تریپورہ کی 8% مسلم آبادی اس وقت جان بچانے کے جتن میں مصروف ہے۔ مسلسل 7 دنوں میں گھروں اور مساجد پر حملوں کے 40 بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ اہم مسلم شخصیات کے گھروں پر زعفرانی پرچم لہرائے گئے۔ کئی دکانیں جل گئی ہیں۔ دیہی علاقوں میں صورتحال ابتر ہے۔ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہیں، لیکن ریاستی حکومت خاموش تماشائی ہے۔ مرکزی حکومت کو تو گویا سانپ ہی سونگھ گیا ہے۔ بی جے پی تشدد کو ہوا دے رہی ہے، مگر کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے منہ سے بھی کوئی لفظ نہیں نکل رہا۔ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مگر سیاسی قیادت اپنے ووٹرز کو ناراض کرنے سے ڈر رہی ہے۔ پولیس کی مجرمانہ خاموشی، نریندر مودی کے ٹویٹر ہینڈل کی چپ اور دیگر سیاسی جماعتوں کی غفلت کے بعد کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تریپورہ میں مسلم مخالف تشدد پر شدید بے چینی، دہلی میں احتجاج۔ حملوں نیز انہیں نظر آتش کیے جانے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آمیز نعرہ بازی پر ریاستی اور مرکزی حکومت کی خاموشی پر پورے ملک میں بطور خاص اقلیتوں اور عمومی طور پر انصاف پسند حلقوں میں شدید بے چینی محسوس کی جا رہی ہے۔ تریپورہ میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف جمعہ کو نئی دہلی میں مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کے کارکنان اور ذمہ داران نے پرامن مظاہرہ کیا اور حکومت کی مجرمانہ خاموشی پر صدائے احتجاج بلند کی۔ بعد نماز جمعہ ہونے والے اس مظاہرہ مسا کے YS یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ نارتھ ایسٹ فورم فار انٹرنیشنل سولیڈیٹی NCHRO SDPI دہلی SIO JNU کے طلباء اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا وغیرہ کے کارکن شریک ہوئے۔ تریپورہ بھون کے باہر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کے خلاف بھی نعرے بلند کیے۔ اس دوران مظاہرین کے خلاف پولیس نے ظالمانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے انہیں اپنی حراست میں لے لیا۔ اس موقع پر طلبہ تنظیم عیسیٰ کی مدھوریما نے کہا کہ تریپورہ میں اوشو ہندو پریشد کے لوگ سرعام مسلمانوں کے مکانوں کو، ان کی دکانوں، جائیدادوں اور گاڑیوں کو نظر آتش کر رہے ہیں، لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ کوئی معاملہ روشنی میں نہیں آیا ہے، جبکہ یہ سب کچھ جو رہا ہے وہ پولیس کی موجودگی میں ہی کیا جا رہا ہے۔ UP ایڈوکیٹ محمد افضل کو شرپسندوں نے کھلے عام ماری گولی، حالت تشویشناک۔ UP میں انتخابی ریلی کرتے ہوئے ہمارے وزیر داخلہ کہنا ہے کہ UP میں جرائم کم ہوا ہے۔ یوگی راج میں لڑکیاں بھی محفوظ ہیں، لیکن کبھی ماب لنچنگ اور کبھی ریپ جیسے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ تازہ معاملہ مظفر نگر کے کھٹولی تھانہ علاقہ کا ہے، جہاں نامعلوم شرپسندوں نے وکیل محمد افضل کو سرعام گولی مار دی۔ اسے زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ فی الحال ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اس معاملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ جمعہ کی شام 3 افراد نے ایڈوکیٹ افضل پر فائرنگ کی۔ وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایڈوکیٹ افضل مظفر نگر سے اپنے گاؤں واپس آ رہے تھے۔ پولیس نے واقعے کے پیچھے پرانی دشمنی کا شبہ بتایا ہے۔ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ آرین خان جیل سے باہر نکلے، شاہ رخ خان کے باڈی گارڈ روی کے ساتھ فیملی سے ملنے گئے۔ کروز شپ ڈرگ معاملے،
क्रूज ड्रग केस में 3 हफ्तों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान हफ्ता की सुबह जेल से बाहर आ गए। 23 साला आर्यन खान को जुमेरात को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह उन्हें साथ ले गए। वो सीधे मिन्नत जाएंगे, जहां शाहरुख खान और गौरी खान से मुलाकात करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुमेरात को ही आर्यन खान को जमानत दे दी थी। हालांकि जुमा को जमानत के कागजात सही वक्त पर जेल में न पहुंचने पर उन्हें रहा नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब हफ्ता की सुबह जेल अफसरान ने रिलीज ऑर्डर लेने के लिए तकरीबन 5:30 बजे आर्थर रोड जेल के बाहर जमानत की पेटी खोली। कल आर्यन खान के रिलीज ऑर्डर की कॉपी इसी पेटी के अंदर रखी गई थी। ज़िमनी इंतखाबात, लोकसभा की 3 और असेंबली की 29 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2 नवंबर को। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। वोटिंग अमल के दौरान सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था और कोड गाइडलाइंस पर भी सख्ती के साथ अमल किया गया। दादर एंड नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हुए। अलावा अज़ीम जिन 29 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले गए, इनमें आसाम में 5, मगरबी बंगाल में 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। वोट शुमारी 2 नवंबर को होगी। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।